ایک خواب جس کی تعبیر جب فرعون نے اپنے نجومیوں سے دریافت کی تو فوراً حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا بنی اسرائیل کے کم و بیش 70,000 بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، جب یہ قتل کا سماع جاری تھا۔ اس دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ وہ کہتے ہیں نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، مطلب جس کو اللہ اپنی حفاظت میں لے لے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دشمن کے گھر میں ہی پرورش پائی۔ یہ خواب کیا تھا جس کی وجہ سے فرعون اتنا گھبرا گیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے معصوم بچوں کو قتل کر دیا؟ آج ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں قرآنی آیات و تفسیر کی روشنی میں ساری معلومات دیں گے۔ جب فرعون کی سلطنت اوج کمال پر تھی اور فرعون پر تکبر، انا، بادشاہی، خدائی کا دعویٰ اور ظلم و برتری کا غلبہ تھا، تو ایک رات اس نے ایک خواب اس نے دیکھا کہ ایک آگ شام و فلسطین سے بلند ہوئی جس نے پورے مصر کو گھیر لیا، جس نے پورے مصر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، لیکن حیرت انگیز طور پر بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہ پہنچایا اور بنی اسرائیل کے لوگ اس آگ سے محفوظ رہے۔ یہ دیکھ کر فرعون بڑا پریشان ہوا اور کاہنوں اور خواب کی تعبیر کرنے والے نجومیوں کو بلوایا اور اپنے خواب کے بارے میں بتایا۔ اس کے خواب کو سمجھنے کے بعد نجومیوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو سلطنت کو تباہ کر دے گا اور تیرے دین کو ختم کر دے گا۔ یہ سننے کے بعد فرعون غصے میں آ کر آگ بگولا ہو گیا اور حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو قتل کر دیا جائے، اور اپنے ملک کی تمام دائی عورتوں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کا حمل ضائع کر دو۔ چنانچہ فرعون کے حکم پر تیزی سے فرعون کے سپاہیوں نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا حمل اللہ کی قدرت سے ظاہر نہ ہوا، اور اب وہ وقت آ چکا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بطن مادر سے اپنی والدہ کی آغوش میں آ گئے، یعنی ان کی پیدائش ہو چکی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان دنوں طاعون کی بیماری سے لوگ مر رہے تھے، ادھر فرعون کے سپاہی بچوں کو قتل کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر چند ہم عصر لوگوں نے فرعون سے کہا کہ اگر لوگ ایسے ہی مرتے رہے تو سلطنت فرعون جلد تباہ ہو جائے گی۔ فرعون کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا، چنانچہ اس نے حکم دیا کہ 1 سال کے وقفے کے بعد بچوں کا قتل روک دیا جائے، پھر اگلے سال قتل جاری کیا جائے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس سال ہوئی تھی جس سال بچوں کا قتل جاری تھا۔ اب آپ کی والدہ محترمہ شدید غمگین رہنے لگیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ میرے بیٹے کو بھی قتل کر ڈالیں۔ چنانچہ فضل ربانی ہوا اور اللہ نے حکم دیا، ان اقذفہ فی التابوت فاقذفہ فی الیم، کہ تو اسے صندوق میں ڈال، پھر صندوق دریا میں ڈال دے گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پھر دریا اسے ساحل پر ڈال دے گا۔ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، میرا اور اس کا دشمن اس کو لے لے گا، دریا سے نکال لے گا۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو یہ اپنے بچے کو موت کی وادی میں دھکیلنے جیسا تھا، لیکن یہ اللہ ہی ہے جو موت کی وادی سے بھی زندگی کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اب اللہ نے آپ کے دل کو مضبوط کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں ڈال کر دریائے نیل کے حوالے کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا گیا کہ نگرانی کرو اور دیکھو تو ذرا یہ صندوق کدھر جاتا ہے۔ انہوں نے صندوق کا پیچھا کیا اور کیا دیکھتی ہیں کہ صندوق تو سیدھا فرعون کے محل میں چلا گیا، اور فرعون کے غلام عورتوں نے اس صندوق کو اٹھا لیا۔ جب صندوق کھولا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت خوبصورت دیدہ زیب چہرے کے ساتھ لیٹے تھے۔ یہ دیکھ کر فرعون کی بیوی آسیہ نے فرعون کو منا لیا کہ وہ آپ کی پرورش کرے گی۔ جب یہ خبر آپ کی والدہ تک پہنچی تو آپ کی والدہ کا دل ڈولنے لگا۔ بظاہر تھا کہ آپ فرعون کے محل جا کر بول دیں کہ یہ میرا بچہ ہے، مجھے واپس کر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل کو تسلی دی اور صبر کے دروازے آپ پر کھول دیے، جس سے آپ کو سکون آ گیا۔ اب ایک نیا مسئلہ درپیش آیا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ سے ملوانا تھا۔ اب کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی دائی کا دودھ قابل قبول نہ کرتے تھے۔ کئی دائیوں نے کوشش کی، لیکن جب آپ کی والدہ نے سینے سے لگایا تو ماں کی خوشبو پاتے ہی آپ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت آسیہ بہت خوش ہوئیں اور موسیٰ علیہ السلام کو آپ کے سپرد کر دیا تاکہ آپ انہیں دودھ پلا سکیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو طلب کیا گیا اور ایک لمبا عرصہ بلوغت تک آپ فرعون کے محل میں پروان چڑھتے رہے۔